ترمیم جو ہے اس کو کروانے کے لیے پتہ ویسے پاکستانیوں کو سب کو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پاکستانیوں ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، تجزیہ کار جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اپڈیٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ تو آئینی ترمیم جو ہے جس کے اوپر پچھلے 2-3 مہینے سے بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے بھی کہا جاتا رہا 2 سے 3 ہفتے پہلے تک کہ کروانے لگے ہیں لیکن ڈیلے ہوتے گیا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ But the D-Day is like 26 of October جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پہلے نون لیگ نے انیشیٹ کیا، کامیاب نہیں ہو پائے، وہ ہائی لائٹ تھی، بہت بڑی خبر تھی کیونکہ پولیٹیکلی وہ سیٹ اپ نہیں بنا پائی نون لیگ حکومت میں ہوتے ہوئے، جس کا ایج حکومتوں کے پاس ہوتا ہے، بیکاز حکومتیں گیو اینڈ ٹیک کر سکتی ہیں، مراد دے سکتی ہیں پارٹیوں کو، وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر جو لیڈنگ سیٹ تھی وہ بلاول صاحب نے سنبھالی، اینڈ ٹیکنگ دا کریڈٹ بیکاز ہی نوز ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ ان کے ابا بھی اس کام کے لیے جانے جاتے ہیں، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، مفاہمت کے بادشاہ۔ تو اب وہ اس کے بعد صورتحال یہ ڈیولپ ہوئی کہ جے یو آئی اور پی 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 ایک پیج پہ آئے، اور پھر اب خبریں یہ ہیں کہ پی پی پی، جے یو آئی اور نون لیگ بھی آ گئی ہے۔ بغلا ہدف تحریک انصاف ہے، کیا تحریک انصاف آئے گی یا نہیں؟ ایم کیو ایم کو بھول گئے آپ، ایم کیو ایم بھی لے کر آ گئی ہے، ہماری بھی شرائط جو ہے نا وہ مانی جائیں اس آئینی ترمیم کے اندر۔ اس پر اپڈیٹ لے لیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جاوید صاحب جو ہیں، ہم نیوز سے ہی تعلق ہے، وہ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بیورو چیف ہیں۔ جاوید صاحب، چل کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آئینی ترمیم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ آج قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ بھی بلا لیا گیا ہے۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا نا چل کیا رہا ہے، تو چل تو بہت کچھ رہا ہے۔ اچھا، اب ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی اپنی چیزیں سامنے لا رہی ہے۔ جیسے آپ نے ابھی بات کی ایم کیو ایم کی، تو ایم کیو ایم سندھ کے اندر بلدیاتی جو نظام ہے اس کے بہتری کے لیے آئین میں ترامیم چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آرٹیکل 175 میں جو ترامیم کی گئی تھی ماضی میں، جیسے 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم میں، وہ ختم کروانا چاہتے ہیں، جس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے اس میں وہ تبدیلی لانا چاہتی ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا چاہتی ہیں۔ اب بات آتی ہے پھر جمعیت علماء پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف، تو وہ کہتے ہیں جی کورٹ نہ بنائیں تو بینچ بنائیں۔ تو یہ چیزیں ابھی انڈر ڈسکشنز ہیں، اور پہلے جو 54 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا جو ڈرافٹ سامنے آیا تھا، اب وہ آ کر بچ گیا ہے 18 پہ۔ اچھا، اور ہو سکتا ہے یہ 18 سے بھی مزید 3 سے 4 اور کم ہو جائیں، کیونکہ سچویشن ایسی بنی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل تھنکرز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی فائنینشیل پوزیشن بھی سوچنی پڑے گی کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بناتے ہیں تو اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا۔ تو اسی کو بیس بنا کے جے یو آئی نے کہا نہیں جی آپ ایک بینچ بنا دیں، جیسے شریعت اپیلیٹ بینچ ہوتی ہے۔ اس کی شکل میں کتنا ایک فرق ہے؟ اگر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ شاید فیڈرل میں کورٹ بن جائے اور صوبوں کے اندر بینچ بن جائے، ایک تجویز ایسی بھی زیر غور ہے، اس میں اس اسٹرکچر میں فرق کیا ہوگا ایک عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں، بینچ اور کورٹ کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ بینچ جو ہے تب بنے گا جب چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کے ہوں گے وہ بنائیں گے۔ اس وقت بھی ہمارے پاس ایک ایگزسٹنس ایگزامپل ہے، وہ ہے شریعت اپیلیٹ بینچ آف دا سپریم کورٹ، جس کے اندر ایک جج سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہوتا ہے، 2 عالم جج ہوتے ہیں۔ وہ یا تو ان کی جو زیادہ پوزیشن ہوتی ہے وہ اسلامک جورسپروڈنس ہے، وہ زیادہ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو وہاں سے پھر جو شریعت کے حوالے سے کوئی درخواست آتی ہے، اپیل آتی ہے، تو وہ شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے وہ سنتا ہے۔ تو ادھر بھی جے یو آئی کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو بھی ہو وہ اس پہ ایک بینچ بنائے، اور بینچ بنا کے اس کو بالکل ڈفرنٹ کر دیں، سائڈ پہ کر دیں۔ جو باقی روٹین کے کیسز ہیں، سول ہے، کرمنل ہے، فیملی لا میٹرز ہیں اور رینٹ لا میٹرز ہیں، وہ الگ سے جو ہے نا سپریم کورٹ میں ان کی سماعت جاری رہے، وہ ڈسٹرب نہیں رہے۔ تو ابھی فائنل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری اطلاعات یہی ہے کہ 54 سے 18 تک آ گئی ہیں۔ اس وقت ذرا شرمیلا جوائن کریے، شرمیلا فاروقی سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان سے ذرا ان کی پارٹی کا موقف بھی لے لیتے ہیں۔ شرمیلا، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ I hope you both are well too. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے اوبیسلی ایک جنیرک انفو لینا چاہتے ہیں، خبروں کے ذریعے تو ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن اوبیسلی انسائڈر آپ کے پاس ہے۔ آپ کی پارٹی اس وقت کن خطوط پہ سوچ رہی ہے؟ انیشلی تو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کے حق میں، مولانا آپ کے ساتھ آ گئے ہیں نون لیگ کے حوالے سے بھی، اور فردر آئی بلیو کہ اب آپ نے بال مولانا کے کورٹ میں ڈالی ہے، تحریک انصاف کی ان سے بات کر لی جائے۔ انسائڈر کیا ہے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب۔ دیکھیے، جو ایک بہت اہم جو کنسنسس ڈیولپ کرنے کا مرحلہ تھا، جس میں ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کنسنسس اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی، وہ آپ نے دیکھا کہ بلاول ہاؤس کراچی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ رہی، اور اس میٹنگ کے اندر معاملات طے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ ہوا۔ ان پرنسپل یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے گا۔
अब उसकी क्या मोडालिटीज होंगी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का क्या तरीक़ेकार होगा, उस चीज़ों के ऊपर मजीद बातचीत हो रही है। कल आपने देखा कि बहुत अहम मुलाकात हुई सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना साहब सब बैठे। देखिए ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि आप तमाम जमातें साथ बैठें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एक दूसरे के साथ डिलिबरेशंस करें और फिर एक कंसेंसस पे पहुंचें। बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि जी जुडिशल रिफॉर्म्स लाने हैं और जाहिर बात है कि पीटीआई भी उनका एक अहम किरदार है पार्लियामान के अंदर, चाहे वो उसे एक अहसन तरीके से करना चाहे या नहीं करना चाहे, लेकिन जिम्मेदारी जरूर बनती है हुकूमत वक्त की और जो इत्तेहादी जमातें हैं एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें, जो कि मेरा ज़ाती जो एक तजुर्बा है उनके साथ काम करने का सिंध असेंबली में भी और यहाँ पर भी नेशनल असेंबली में, कि वो कोशिश करते हैं कि अच्छे काम को किसी न किसी तरह बिगाड़ दें। तो मैं नहीं समझती कि उनके साथ कोई कंसेंसस डेवलप हो पाए। तो शर्मीला, उनका तो मौक़िफ़ ये है कि ये तरमीम भी हमें टारगेट करने के लिए है। कल उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी है, इससे पहले कि आपकी बात होती पहले उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। देखिए बात ये, मैंने आपको कहा ना कि एक अच्छा काम भी होते हुए, ये किसी पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये किसी जमात के लिए नहीं है, किसी शख्सियत के लिए नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है। इस मुल्क के अंदर लाखों की तादाद में मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं जो सिविल और क्रिमिनल नेचर के हैं, वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। मेरा अपना एग्जाम्पल है, मेरा अपना मुकदमा जो है एक ज़मीन का, वो 18 साल से चल रहा है। तो मुझ जैसे बहुत सारे शहरी हैं जो चाहते हैं कि हमारे मुकदमा चलें, हमें रिलीफ मिले। अगर हम कहाँ जाएंगे, अदालत नहीं जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे अदालत हो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, जहाँ पर ये आईनी मामला चलें। और बिल्कुल देखें, फेडरल शरीयत कोर्ट भी बना था, वहाँ शरीयत के मामला जाते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई हमला हो रहा है या अदलिया के पावर्स लिए जा रहे हैं। दुनिया के 77 ममालिक के अंदर इस वक्त एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो ये मामला देखते हैं, एंड दे आर एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड लाइक जर्मनी। अच्छा शर्मिला, ये जो तहरीक इंसाफ के मामले की बात कर रही हैं, बिलावल साहब ने भी ये बात की कि पीटीआई तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मौलाना अगर इनपुट ले लें, क्योंकि मौलाना कह रहे हैं वो पीटीआई के साथ कांटेक्ट में हैं, तो इस चैनल के थ्रू कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है, आपको लगता है मौलाना के थ्रू? देखिए, आई होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स ऑन देम। देखिए, अगर आपने हर चीज से सियासत करनी है और हर चीज से एक रेटोरिक डेवलप करना है, बयानिया कि जी हमारे खिलाफ हो रहा है, तो फिर तो इस चीज का कोई हल ही नहीं है ना। फिर तो शक का तो इलाज किसी के पास, हकीम लुकमान के पास नहीं है। लेकिन अगर आप एक तारीखी काम करने में अपना एक अहसन किरदार अदा कर सकते हैं और एक अच्छे जुडिशल रिफॉर्म्स के अंदर अपना इनपुट दे सकते हैं, तो बिल्कुल देना चाहिए। आई होप कि मौलाना साहब उनसे बात कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें। और देखें, दलाइल के साथ तो वो बात करते नहीं है ना। कल सलमान अकरम राजा साहब ने रात को टीवी शो के अंदर कहा कि जो मौलाना का मुसविदा है वो काफ़ी हद तक काबिल अमल हो सकता है, वो ऐसा है कि उस पर हम फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या मौलाना का जो मुसविदा है वो आपके मुसविदे से अलग है? इस पे तहरीक इंसाफ को वो बेहतर लग रहा है या नहीं, सेम है? देखिए जी, सलमान अकरम राजा एक मंझे हुए वकील हैं, वो समझते हैं कि क्या मामलात हैं अदालत के और किस तरीके से उनका हल होना चाहिए। तो वो शायद इस बात पे एक हद तक अपने पर्सनल लेवल पे उस पर एग्री कर जाएं। लेकिन बात ये है कि मौलाना साहब का मसवदा पीपल्स पार्टी का मसवदा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने कहा ना, इन प्रिंसिपल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम, ये दोनों जमातें उस पर राजी। हमारा तो खैर ये 2006 से ये मुतालबा है मिसाक जमहूरियत के अंदर, और फिर हमारा 2024 के अंदर भी ये हमारे मंशूर का ये मुतालबा था। तो हम तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बीवी साहिबा, अच्छा शर्मिला, क्विकली, एमकेएम आपकी पुरानी पार्टनर भी रही है, आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप बहरहाल उनके साथ रहा है, और जब 18वीं तरमीम हुई थी उस वक्त भी दे वर देयर। इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर उनका एतमाद आपको हासिल है, चूंकि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उनकी लीडरशिप के? देखिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से नहीं है। उनका एजेंडा कुछ और है कि वो आर्टिकल 140 के अंदर चाहते हैं लोकल डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, कोई बहुत ऐसी बड़ी डिमांड या कोई ऐसा, हम सब बिलीव करते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, और हो चुका है, और हो भी, उसमें मजीद बेहतरी भी आ सकती है, उसमें दो राय।
تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے مشکل اتحادی ہیں کہ جن کو دلائل کے ساتھ. آپ کے لیے واقعی مشکل نہیں ہے وہ. تھینک یو سو مچ. شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی, اور جاوید صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ہی وہ بات کر رہی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کنسنسس. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست میں نے اتنے عرصے کے اندر آبزرو کی ہے کہ وہ ہمیشہ جب کوئی قومی نوعیت کا ایشو آتا ہے وہاں پر اپنی الگ سے ایک پوزیشن لے کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ فلسطین والی اے پی سی دیکھیں, اس میں شامل نہیں ہوئے, باقی ایشوز دیکھیں, اس میں شامل نہیں ہوئے. اب یہ اتنی بڑی چیز ہونے جا رہی ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے جا رہے ہیں, جوڈیشل ریفارمز ہونے جا رہے ہیں. چلے ماضی میں جو بھی ہوا, لیکن اب اس کو بہتری کی طرف باقی سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں, وہ اس طرف نہیں. لیکن جاوید صاحب پولیٹکس از آلویز سم تھنگ لائک گیو اینڈ ٹیک ہے نا. آپ جب بھی کنسنسس کرتے ہیں, جیسے اب ایم کیو ایم کی بھی ایگزامپل ہم دے رہے تھے 18ویں ترمیم کے, پاور کی ڈویژن تھی, سب کچھ تھا, لیکن اس ساری صورتحال کے اندر تحریک انصاف کو بالکل ون سائیڈڈ ریزلٹس وہ کیسے قبول کریں گے؟ نہیں, ون سائیڈڈ ریزلٹس نہیں, مطلب ان کو کچھ بھی نہ ملے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس پہ آپ کو کلیئر کروں, جو ابھی تک کے ڈرافٹ سامنے آئے اس میں جے یو آئی کا بھی ڈرافٹ تقریباً سامنے آ چکا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا آ چکا ہے, مسلم لیگ نون کا پہلے ہی آ چکا ہوا تھا. اس کے علاوہ آپ ایم کیو ایم کی بات کریں, ہم وہ بھی چیزیں اپنی سامنے لا چکے ہیں. ان کی طرف سے کوئی پارٹیسپ پوزیشن نہیں آ رہی. اجلاس میں شرکت ضرور کر رہے ہیں. اب جیسے کل اجلاس ہوا ہے پارلیمانی کمیٹی کا, جو سید خورشید احمد شاہ جس کو ہیڈ کر رہے ہیں, یہ وہاں پر گئے ہی نہیں. باقی تمام لوگ وہاں موجود ہیں. وہاں پر ایک فون کال کر کے کہتے ہیں چیف ویب احمد ڈوگر صاحب کے جی ہمارے جو اراکین ہیں وہ پہنچ نہیں سکے, تو آج اس کو 11:30 بجے وہی اجلاس رکھا گیا ہے. بھائی آپ کچھ پیش تو کریں نا. آپ والی بات ٹھیک ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, سیاست میں ہمیشہ ایک ونڈو اوپن رکھی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ ہر چیز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے کہنے کے مطابق ہو, تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. کچھ آپ دیں, کچھ کسی سے لیں, تو اسی طرح سے ہوگا. اب دیکھتے ہیں. اور آج جس طرح سے آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے, سینٹ کا اجلاس بھی صدر مملکت نے طلب کیا ہے, اور اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں. جب کل یہ اناؤنس ہوا تو ہم بڑے خوش تھے کہ یار آج 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ون سائیڈڈ رزلٹ آ جائے گا. لیکن جب ایجنڈا جاری ہوا ہے دونوں ایوانوں کا, تو اس میں 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں اپنے ویورز کو یہ بتا دوں, آپ کو بھی میں بتاؤں, کہ ہو سکتا ہے کہ معمول کی کارروائی معطل کر کے 26ویں آئینی ترمیم ایوان میں پیش کر دی جائے. اچھا, یہ ایس او پیز ہیں, یہ پروسیجر ہے کہ معمول کی کارروائی جو بھی ہوگی. اس کا کتنا امکان ہے؟ اس کا امکان کوئی 60 to 40% ہے. 60 to 40% ہے, اور ہم ابھی بھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں. اور وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی سنا ہے, وہ بھی ہوگا, اور ہو سکتا ہے وہ کینسل بھی ہو جائے. اور اس بات سے میں یہ بھی آپ کی مطلب لوں کہ نمبرز والا مسئلہ کافی حد تک سالوڈ ہے. حکومت تھوڑی نمبرز والا مسئلہ شروع سے نہیں ہے, کانفیڈنٹ لگ رہی ہے آپ کو. نمبرز کا مسئلہ شروع سے نہیں ہے. اس وقت اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی. حقیقتاً اگر آئیں تو گراؤنڈ پہ وہ ریئلٹی ہے, لیکن وہاں پی ٹی آئی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ریزرو سیٹس کے بارے میں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ابھی تک. الیکشن کمیشن نے جا کے دوبارہ سے دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جن کے اوپر اگر عمل نہیں, لیکن ٹیکنیکلٹیز میں سے راستہ نکال کے یہ آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے. نہیں, آئینی ترمیم میں آپ کو بتا دوں یہ آج نہیں, کل نہیں, 25 کے بعد ہوگی ضرور.